قريبا ما قول بالله من الشيطان الرجيم فاغفروا من أرضكم واغفروا من تنافسهم عليكم الله وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه یہاں پر دور دراز سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں یہاں شروع ہو رہنے والے ان سے ملاقاتیں ہوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع میسر ہوا تو یہ بیٹھنا ملنا ملاقات کرنا ساتھ گزارنا یہ ہے کہ یہ اہم چیز ہے صحبت ہی اصل چیز ہے جس کو شاید ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ان سب چیزوں سے بڑھ کر اثر ڈالنے والی چیز اس لیے کرنے والا ساتھ بیٹھنے والا کہا اگر اس طرح کے ابھی تھوڑا سا حوالے سے وہ بھی اپنی صحبت کے حوالے سے یوں ارشاد فرما دیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں لیکن جو ہم سے صحبت کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا اگر وہ چاہتا ہے اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے وہ صحبت سے فائدہ اٹھائے اور وہ اس کے ثمرات کو سمیٹے اور اس کا ارادہ نہیں ہے ہم طریقت سے واپس کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو ہم طریقت سے واپس کرتے ہیں ہم نسبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں نسبت اور طریقت کے حوالے سے بنیادی چیزیں ہیں اس کا اعتراف ہونا چاہیے ایسے صحبت کرنا گئے بیٹھے نشستن رفتن نشستن متفاستن وقتن نکل گئے بیٹھے جب پانی کھانا کھائے ہوتے ہیں یہ بھی صحبت کرواتی ہے ہمارے اس کلچر میں ہمارے اس ماحول میں یہ بھی ایک صحبت کرتا ہے لیکن یہ تو ہو گئی ہماری دنیا داری ہم تو وہ بات کر رہے ہیں طریقت کے حوالے سے سوچ کے حوالے سے اگر جو ہم بات کر رہے ہیں تو روح کی روح سے ملاقات روح کی روح سے مناسبت کی روح کی روح سے قربت کی جسمانی قربت کی اپنے اثرات رکھتی ہے ہم اس وقت جسمانی طور پر نہیں رہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اثرات کو محسوس کر رہے ہیں لیکن جو روح کی روح سے قربت ہوتی ہے دل کی دل سے قربت ہوتی ہے روحانیت اس پروگرام کا عنوان بھی روحانیت کے حوالے سے رکھا گیا
تو وہ روح کے قریب اگر نہ ہو تو پھر جسمانی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بچپن میں عالم نے سنا تھا، ان کا ارشاد ہے کہ تم ماں کے لیے لکھا نہ ہوگا کیا ہمت کے لیے دیا ہے، جو کڑوا ہوتا ہے اس کے روح میں کڑواہٹ ہوتی ہے، تو حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مکے لے جائیں، اس کو خانہ کعبہ کا طواف کروائیں، اس کو صفا مروا کا سعی کروائیں، سارے ارکان تمہ جو کڑواہٹ کی وجہ سے مشہور ہے وہ سارے ارکان ادا کر لیں، واپس لے آئیں اپنے وطن میں، بہت سارا کرامت اللہ ہی رہے گا۔ کیوں؟ جسمانی قوت تو اس نے تو مل گئی تھی، گیا تھا رحمۃ اللہ گیا تھا صفا مروا تک، حجر اسود تک، رکن یمانی تک، لیکن اس کی روح کی حقیقت کچھ ایسی تھی کہ وہ اثر قبول ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ روح کی قربتیں اور مناسبتیں موبائل ہے جب میرے پاس آؤ خالی ہو کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہاں آئے شاید روحانی صحبت چاہتے ہو یا شاید ہو سکتا ہے جسمانی صحبت چاہتے ہو سکتا ہے جسمانی صحبت ہی ہمارا مقصد ہو سکتا ہے کسی کی زندگی ہو تو روحانی صحبت ہی تو اس سے مناسبت پیدا ہو، کوئی فائدہ حاصل ہو، چاہے میں تو کوئی خرابی ہے نہیں، آپ کو کسی بچی کے پاس میں نے دیکھا بھی تھی۔ اب بات آ جاتی ہے روح کی، بات آ جاتی ہے قلب کی، بات آ جاتی ہے باطن کی، کیونکہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، مسجد خدا کا ہے، ہم یہاں پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لوگوں کی نظر میں میں ٹھیک ہوں، میرا لباس ٹھیک ہے، میرا حلیہ ٹھیک ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آئے کس مقصد میں، اس لیے ہم یہاں پر اگر ہم خدا کی خوبصورتی چاہتے ہیں تو پھر جو اس کی منظرگاہ ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا جس پر اس کی نظر ہے۔ دوسرے آدمی فرماتے ہیں کہ میرے پاس آؤ آگے ارشاد ہے ان کے الفاظ میں اس کو ٹرینڈ نہیں آتے، فرما اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی انا سے، اپنے شان سے، اپنے مان سے، ان سب چیزوں سے خالی ہو کر اور پھر آ کر میرے پاس میں تاکہ کچھ جس طرح وہ ترقی ہوتی ہے لے جاتا ہے کبھی ٹیچر کچھ حروف نقش کرتا ہے اس کو لکھنے کے قابل، اگر وہ ترقی پہلے ہی بھری ہوئی ہو تو اس پر کیا لکھے گا؟ تو صحبت کے لیے اگر روحانی مناسبت کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی ہم جائیں اور اس سے کچھ لگائیں تو پھر ہمیں خالی ہو کر جانے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے اثرات کو ہم اپنے اوپر مرتب ہونے کے بعد خود کو ٹٹولے کہ جب جتنے لمبے بیٹھتے اس کا فائدہ کیا، جن کے پاس بیٹھ کر اگر ہمارے درد کی دوا ہوتی ہے، ہمارے دل کا درد ہوتا ہے، ہمارے ماتھے میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے آداب میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے رنگین میں بہتری آتی ہے، افسوس ہے اسی چیز کا۔ تو اس کے دوستوں ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے روح کی مناسبت صحت معنی رکھتی ہے اور اس طرف ہمیں توجہ دینے کی وہ شاعری کا واقعہ پہلے میرے ہم تو انسان ہیں، مخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کی ذات کا نقل عطا کیا، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کا
تیار دے دیا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین ہے وہ تیری زمین۔ اور باتیں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی دماغ نہیں لڑاتے، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے، ہم بس ایک چند محدود عادتوں کے پابند ہیں، وہ انہوں میں بند رہتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ سارے خزانے ہمارے لیے پیدا کیے۔ اور لوگ جو اس تحقیق میں، اس علم میں، اس عقل کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت تک تو ہمارے ساتھ نوجوانوں سے ہم سبق ہے، آنے والے نسلوں سے ہم سبق کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسا ماحول بنا کہ ہمارے بچے پروان کریں بہترین ماحول میں، اور اس طرح وہ علم میں، تحقیق میں، سائنس میں، عقل کے استعمال میں اتنے لاجواب ہوں کہ آنے والی نسلیں ان پر فخر کریں کہ ہمارے بڑے ایسے انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا، انہوں نے یہ بھلائی کا کام کیا، انہوں نے یہ ریسرچ کی، انہوں نے یہ چیز بنائی، انہوں نے انسانیت کی فلاح اور بہتری کے لیے یہ دروازے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ تو سب سے پہلی بات پیسے کے باتیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو یہ ہے کہ ہم معلومات اویئرنیس، اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، اور ایسی عادتوں سے، ایسے خرابیوں سے ہم بچائیں جو ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے موجود ہے۔ ایسے لوگ جن کی عادتیں اچھی نہیں اور وہ خراب عادتوں کی وجہ سے اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، اور پھر ہمارے بچوں کی بھی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ نشیات میں ہمارے بچے کیوں پڑ جاتے ہیں، نشہ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور یہ عادتیں ان کے مسجد میں آنے کے بعد، قرآن مجید سیکھنے کے بعد بھی ایک سے قرآن بھی کر لیا ماشاءاللہ، اس کے باوجود ان کے اندر یہ عادتیں آ جاتی ہیں۔ کہیں تو کمی ہے میرے بھائی کہ ہمارے بچے ابھی تک بڑے لوگوں کے، ہمارے بچے وہ ابھی تک وہ طاقت کو یہ مار رہے ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے جب بچے کی دو میں ہوتے ہیں، اس وقت سے ہم ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ برے اور بھلے کی تمیز کر سکتے، یہ بات کر سکتا ہے، یہ بات کر سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، ہم ان کو کریں، ان سے ہم کلام ہیں، ان کو بتائیں اور ان کی باتیں سنیں، تاکہ ان کی زندگی میں ایسے اچھے ماحول میں ہو کہ اسکول میں کالج میں جائے ان کے اخلاق کے لحاظ سے وہ محفوظ وہ میری عادتوں کا شکار ہو جائے۔ آج یہ توقع کرتا ہے یہاں کے دوستوں سے، اصلاح کے دوستوں سے، کہ وہ سوالے سے حکمت کبھی بنائے کہ ہمارے بچے ان خرابیوں سے جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کیسے ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ میٹنگس بلائیں، آپس میں گفتگو کریں، ہم کلام کریں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو مہیا کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز پر والدین غور کر سکتے ہیں، بالکل توجہ رکھیں۔ بچے پیدا کرنے کے بعد ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں کرتے۔ ہمیں اور چیزوں کا شوق ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ پاس بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، کہیں اچھی گاڑی لینے کا شوق ہوتا ہے، اچھا گھر خریدنے کا شوق ہوتا ہے، اچھا کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ آج آپ سے گزارش کرتا ہے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزار کر، ان کے ساتھ گفتگو کر کے، ان کی باتیں سن کر یہ بھی مزہ لے کر دیتے ہیں، یہ بھی مزہ لے کر دیتے ہیں، یہ بھی لطف لے کر دیتے ہیں، یہ بھی اپنی ہم عادت بنا کر دیتے ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد کی محبت اس طرح آیت کریمہ تلاوت کی گئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے کو مجھے یاد کرو تو وہ تم یاد کرو۔ ایک مجذوبہ خاتون ہوتی تھی جو کہ بولتی تھی، بول نہیں پاتی تھی، وہ اکثر خاموش رہتی تھی، 8-9 سال تک اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلے۔ ایسی بات ایک مجذوب طبیعت کی آدمی 8-9 سال کے بعد جب اس نے کچھ جملے بولے تو وہ آیت کریمہ ان کے سامنے کسی نے تو وہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے،
یہ ہے بھی پنجابی زبان میں. اللہ تعالیٰ کہتے تسی پیار کرو مینو کہ میں پیار کرا اللہ سچن. وہ پہلے تو لگتا ایسے تھا. انہوں نے کافی دن سفر کیا تو ایک دوست نے دیکھا کہ میرے دوست نے بڑی قیمت کی انگوٹھی پڑھی. یہ عربی لٹریچر کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے. تو اس میں بڑا خوبصورت ہیرا جڑا ہوا تھا. میں مانگے ہوئی. جب دوستوں کی آپس میں اجازت لینے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے سے لگایا, جانے لگے. ایک دوست نے کہا کہ میرے دوست مجھے تمہاری یاد آئے گی, میں چاہتا ہوں یہ جو انگلی آپ نے پہلے بھی ہے میں یہاں انگلی میں ڈال دوں گا, جب بھی دیکھوں گا تو آپ کی یاد آئے. دوست کی شامل تھا, کچھ نہیں تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کس طرح مجھے یاد کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے, اس کے پیچھے اس کے مقصد کیا ہے. تو مجھے سوچ رہا ہے میرے بھائی اس طرح کرنا. کون سی انگلی میں انگوٹھی پڑھنی ہے, میں اس انگوٹھی سے انگوٹھی سے خالی دے تو مجھے یاد کرتا. تو دوستوں یہ بھی ہم اپنی اس محبت والے کاروبار میں دنیا داری کو بھی لے آتے ہیں. اس طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ فائدہ دنیا میں بھی حاصل کرتے ہیں. تو یہ خاتون جو ہے وہ خدا سے پیار کا کس طرح ذکر کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پیار کرو, آپ کے ساتھ پیار کرو. تو یہ محبت, یہ پیار, یہ دین اسلام کا بنیاد ہے. کبھی آپ نے دل سے خدا کی محبت کو پیار کو محسوس کیا؟ سلسلہ نقشبندی کے ایک پیشوا ہے, وہ ایک اور بزرگ تھے. وہ ان کی دل میں اچانک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہوئی. ان کے بعد مایوسی, ہر وقت نا امیدی, بات میں دل نہ لگے, گھر میں مشکل بیٹھا. زیادہ آبادی کی صورت جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی کیفیت پر میری یہ کیفیت ہے کہ میں اتنے گھروں کو ضرور بتائی تو آپ کو بتایا ضرور شریف پڑھا ہے. میں اپنے ضرور سے سیکھا ہوا ضرور شریف مجھے روایت بتائے وہ بھی پڑھتا ہوں. آپ نے بتایا سنا جو درود شریف اس نے پڑھا ہوا تھا وہ اس نے درود شریف پڑھ کر سنایا. آپ نے فرمایا ارشاد فرمایا میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ تم عشق والا درود پڑھو. عشق والا درود, عشق والا درود کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. آپ نے ان کے سامنے یہ الفاظ فرمائے کہ بھائی تم یہ کہو کہ پیار کرے اللہ پیارے محمد کو اور ان کی پیاری آل کو. پیار کرے اللہ پیارے محمد کو اور ان کی پیاری آل. اب دیکھیں الفاظ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اپنے حبیب پر, اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اے ایمان والوں آپ بھی درود و سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجو. رحمت جو ہے دل میں تب پیدا ہوتی ہے پیار رہتا ہے. اس رحمت کا جو بنیاد ہے جو محبت اور پیار ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے سینے کے پردے حجابات کر جائیں, ہمارے دل بھی کھل جائیں, ہمارے اندر بھی وہ محبت کے آثار اور وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے, تو پھر درود سلام جس طرح اللہ کے پیارے ولی نے جس مفہوم کے ساتھ بتائے کم از کم الفاظ کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہو, لیکن دل کے اندر اگر یہ الفاظ آ جائیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے, محمد سے پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اولاد سے آگ سے پیار کرتا ہے. اس مفہوم سے دل کتنا مسرور اور خوش ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بنیاد خدا کا پیار بندی کے ساتھ, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کریں. اس پیار کی کیفیت کو چند لمحوں کے لیے ہم دل میں محسوس کریں وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. بس
तुम मुझे याद करो, हालांकि मुझे पता है कि किसी याद करने से फर्क नहीं पड़ता, याद कोई करे या न करे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद हमें फरमा रहा है नहीं तुम मुझे याद करो, तो वो इसलिए कि हमसे मोहब्बत कर रहा है, हमसे प्यार कर रहा है, वो भी जिसकी जैसी शक्ल हो, जैसी कौमियत हो, जैसा कबीला हो, जिस इलाके का, जिस ज़बान का बोलने वाला हो, उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करना। तो हमें उस मोहब्बत और प्यार को दिल के अंदर महसूस करते हुए जिक्र करना, ये चीज़ आप सबको उसकी दावत दी जाती है। हमेशा हम यहाँ ये दावत अर्ज़ करते हैं। पहली बात तो सोबत की हुई, तो सोबत के लिए तो फिर रूह को रूह से मिलाना होता है, वरना तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो गुर्बत होती है, शक्ल देखी, वो तो 10 बार पहले भी देख चुके हैं, आप मेरी शक्ल देख चुके हैं, आप किस को देख चुके हैं। वो तब मुमकिन होता है जिस तरह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है को देखते थे, तो क्या कहते हैं, मेरे मशरिक़ मग़रिब शुमाल दूर न कर देखा है, लेकिन आप जैसा नहीं है। तो ये उनकी देखने का एक अंदाज़ था। वो ये कहते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर देखता हूँ मुझे आपका चेहरे अंदर नजर आता है। वो उनके बारे में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि और जितने सहाबा थे और अमली मैदान में, इबादत में, दीगर चीज़ों में हज़रत अबू बकर से आगे हो सकते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा उलूम के किसी भी क्यों बने, इसलिए बने कि वो प्यार करने में सबसे आगे थे, मोहब्बत करने में सब सहाबा से वो आगे। तो आप हमको ये दावत है अल्लाह ताला से प्यार करें, प्यार करें। ये अल्फाज का मजमूआ नहीं, ये अल्फाज बोलने के लिए इसके लिए नाकाफ़ी है। अल्फाज के पीछे अगर हम लगेंगे तो फिर हम आज तक जैसे रहे वैसे के वैसे रहे। अंदर को करें, अपने रूह को देखा, अपने रूह को देखो, अपने बातों को बनाओ, अपने कलब को दुरुस्त करो कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारी शक्ल और सूरत को नहीं देखता, मैं तुम्हारे रूह को देखता। फिर पहली इब्तिदाई अहादीस में से देखता है आपको इब्तिदाई अहादीस अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे अमल को मदार को नीयत की करें, हमारी नीयत क्या है, वो सारी चीज़ें उस पर खड़ी हो जाती हैं। और फिर साथ में ये अर्ज़ किया गया कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ खाता बढ़ाएँ, उससे उनसे दुनिया को गुफ्तगू करने का मौका दें, उनका एतमाद बढ़ाएँ। वरना तो ये हो सकता है कि आयत करीमा का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि रोज़ क़यामत जब कुछ लोग अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किए जाएँ, पेश किए जाएंगे, तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो कहेंगे ए परवरदिगार, ये ऐसे के बारे में अपने आप से भी आयत याद दिलाना चाहता हूँ, तो जितने वालिदैन यहाँ बैठे हों उनको भी आयत याद दिलाना चाहता हूँ। वो कहेंगे या रब्बुल आलमीन, हमें तो सज़ा मिल गई कि हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन परवरदिगार हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें कभी बताया नहीं कि ठीक क्या है और गलत क्या है। जितने दोस्तों बैठे हो, आज तो ये हम और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, तो उनकी बात सुनना, उनको मौका देना तो वो बोले तो भी करें, और फिर उनको मुकम्मल प्यार और गर्मी के साथ इस समाधि से नशिया इस्लामिया हमारे अंदर घर कर नशिया से बचाने के लिए आपने घर में मिलकर तकरीबन करनी है और उन बच्चों की मदद, उसके लिए जिक्र की दावत की जाती है। तो गुफ्तगू माँ हासिल की 2-3 चीज़ें, एक तो कैसे वाजिब हमारी जिम्मेदारी क्या, दूसरा ये कि सोबत गुफ्तगू की मुताज नहीं है, कलायत की मुताज नहीं है, सोबत के लिए ये कहा कि शादी की बात अर्ज कर रहा था। वो कहते हैं मैं वजू खाने में गया तो लोग मट्टी जिसम को मल रहे थे, मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया तो मट्टी तो मेल को कुचेल होती है, जिसमें को क्यों मल रहे हैं, गिरे रसी कर दस्त दस्त बदो गुफ्तम की उसकी यादी हर पूरे गुलाबी दस्त। मैंने उसको बोला कि मैं भी मल रहा हूँ, मैंने मट्टी को बोला मुश्क है अम्बर ऐसी खश्म तेरे अंदर,
تو میں اپنے چہرے کو بھی لگا رہا ہوں، جسم کو بھی لگا رہا ہوں. بگوشتا من ملے ناچی مٹی وہ لگی کہ عاجز سی مٹی جو پاؤں تلے پڑی رہتی ہے. بگوشتا من ملے ناچی وجودم لیکن مدت بعد نشستہ. میں تو فرق یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے پھول کی صحبت مل گئی، گلاب کی صحبت مل گئی، گلاب کی صحبت مل گئی تھی. جمال ہم نے اور میں نے اپنے آپ کو بلا دیا تھا. میں نے اپنے پھول کو سب کچھ سمجھ لیا، جو کچھ ہے وہ پھول ہے میرے لیے. میں جب اس پھول میں گم ہو گئی تو میرے ہمنشین کا جمال میرے اندر آ گیا، اس کی خوبصورتی میرے اندر آ گئی. میں پھر مٹی نہ رہی، میں خوشبودار مٹی بن گئی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، پانی مٹی سے بنایا ہے. اگر کسی خوبصورت ہمنشین کا جس کے اندر بہترین اخلاق، آداب اور خود اثرات اگر ہمارے اوپر بھی آ جائیں تو پھر اس مٹی کی طرح ہم بھی خدا کے محبوب بن مگر کا عمل ہم ہوا پاکر کر. تو صحبت کے لیے ہماری صحبت چاہیے، صحبت کے لیے بیٹھنا اور متوجہ ہو کر رہنا اور پھر اثرات کو محسوس کرنا. جس طرح صحابہ بیٹھتے تھے اور پھر ذکر کی دعوت عرض کی جاتی ہے. یہاں پہ بیٹھے سوئے جا کے ہر وقت کیونکہ باتوں کو سنوارنا ہے، سجانا ہے. کل بھی ذکر کرے گی، بھی ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، یہ خاص یہ دل سے ہوتا ہے، اس کا واسطہ زبان سے نہیں. توجہ رکھیں جس طرح میں نے عرض کیا دل میں ٹھیک ہم زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اگر اس کا مفہوم پیار والا لے آئے، اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو وہی ذکر اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کا محبت اور پیار اور صحبت کریں اور مراقبہ کریں اور ہم سب نماز پر جانا ادا کریں اور ساتھ میں رمضان شریف کے مہینے میں روزے ہم میں سے جس کسی پر زکوٰۃ ساتھ کریں، جس کسی پر حج فرض ہے حج ادا کرے. اور یہاں نیلسن کے دوستوں نے میری محفل منعقد کی، محبت اور پیار سے آپ کا بہت شکریہ. آپ کو محبت اور پیار سے دیکھ کر کے مشورت کی اور دعا ہے کہ یہ آپ کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کو آباد رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے اور بچوں کی ذمہ